تو برادران اسلام، اگر جنگ کی سرزمین سے حضرت سلطان محمد باہو علیہ الرحمہ دیکھیں تو آپ کو فقر کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. اگر گولڑے کا تاجدار دیکھ لے اسے میرے علی بنا دیا جاتا ہے. اگر میرے نبی کے جانے کے بعد میرے نبی کا مکھڑا اگر لاہور کی سرزمین پہ داتا بیٹھ کے دیکھے انہیں اسے علی اجویری بنا دیا جاتا ہے. بغداد کی سرزمین پہ ولیوں کا امام دیکھے تو اسے شاہ جلی بنا دیا جاتا ہے. یعنی میرے نبی کے جانے کے بعد جس نے دیکھا اسے یہ خیرات ملی. اللہ کی قسم جس نے میرے نبی کے دور میں میرے نبی کا مکھڑا دیکھا انہیں دیکھنے والوں میں اگر کوئی خیرات پانے آیا ابو بکر تا صدیق اکبر بنا دیا گیا, عمر آیا فاروق اعظم بنا دیا, اور اسی طرح اگر عثمان آتا ہے تو ہزار کا نمبردار بنا دیا جاتا ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی آتے ہیں تو جناب والا تاجدار ولایت بنا دیا جاتا ہے. اگر بلال آتا ہے عشق کا امام بنا دیا جاتا ہے. ابو ذر غفاری آتے ہیں زہد و تقوی کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. تو اس طرح میرے نبی نے خیرات اپنے صحابہ کو عطا فرمائی. اس حسن کی خیرات میرے نبی کے ایک غلام کو مکہ کی سرزمین پہ ملتی ہے, نام اس کا عبداللہ ہے. اسے اپنی حسن پہ ناز تھا, اسے اپنی جناب والا مال پہ ناز تھا, اسے اپنی طاقت پہ ناز تھا. جب اپنے حسن کو اپنی چہرے کو سنوار کے جناب والا مکہ کی وادی میں نکلتا ہے, آگے سے آمنہ کے لال کا مکھڑا دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگا عبداللہ تیرا حسن کیا ہے, تیرا حسن کیا ہے. حسن تو اس ذات کا ہے جس کے حسن کو دیکھ کے سورج بھی شرما رہا ہے, جس کے حسن پر چاند بھی جناب والا اپنے حسن کو قربان کر رہا ہے. تیرا حسن کیا ہے. ارے اس عبداللہ کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت جاگزی ہو گئی, لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا. ایمان قبول کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنی چچا کا بھی ڈر ہے, اپنی خاندان کا بھی ڈر ہے. ڈر یہ ہے کہ ایمان قبول کروں گا تو میرے خاندان والے مجھے سزا دیں گے. وہ کیا کرتا ہے, میرے آقا کریم مکہ میں نکلتے ہیں, اگر غار ہرا کی طرف میرے رسول جاتے ہیں وہی عبداللہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے. اگر میرے نبی کریم علیہ السلام غار ثور کی طرف جاتے ہیں تو جناب والا جناب عبداللہ پیچھے پیچھے ہیں. اگر میرے کریم علیہ السلام مکہ کی پہاڑیوں میں جبل رحمت کی طرف جاتے ہیں وہ عبداللہ پیچھے پیچھے ہے. ایمان قبول نہیں کر کیا, لیکن اس کے چند دن گزرتے ہیں, میرے تیرے نبی نے مکہ کی وادی کو چھوڑا, مدینہ المنورہ کو جناب والا اپنے حسن کی خیرات عطا فرما کے اس کو یثرب نہیں مدینہ المنورہ بنایا. جب میرے آقا مدینہ میں جاتے ہیں اس عبداللہ کو جناب والا مکہ میں چین نہیں آتا ہے, اس کو جناب والا میرے نبی کے حسن کا مکھڑا تڑپا رہا ہے. ایک دن اپنی اماں سے کہنے لگا میری اماں میں نے مدینے جانا ہے, میں نے مدینے جانا ہے, میں نے مدینے جانا ہے. ماں نے کہا بیٹا مدینہ کیا کرے گا, وہاں میرا کوئی خاندان والا نہیں, میری برادری والا نہیں, کوئی مجھے جاننے والا نہیں, مجھے پہچاننے والا نہیں, مدینے کیا کرے گا. کہنے لگا بس مدینے میں کسی حسن کی خیرات لینی ہے, مدینے میں جانا چاہتا ہوں. جب اس کے چچا کو علم ہوتا ہے اس نے کہا عبداللہ میرا سارا کاروبار تیرے ہاں ہے, میری بکریاں تیرے پاس, میرا مال تیرے پاس, تو مدینہ نہیں جا سکتا. اس نے کہا چچا مال لینا ہے مال لے لے, لیکن یہ عبداللہ مدینے جائے گا مصطفیٰ کے حسن کی خیرات لے گا. تو اس کے چچا نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا
اے عبداللہ تیرے جسم پہ جو لباس ہے یہ لباس بھی تیرا نہیں، یہ لباس بھی تیرا نہیں، یہ بھی میرے مال کا ہے۔ اس کو جناب والا جب چچا نے یہ کہا اپنی اماں کو آواز دے کے کہتا ہے میری ماں اس طرح کرنا، اپنی چادر مجھے عطا کر۔ ماں نے چادر دی، اس عبداللہ نے دو ٹکڑے کیے، ایک سے تہبند باندھا، ایک کو جناب والا یوں کاندھے پہ رکھا، وہ لباس اتار کے اس نے چچا کی طرف پھینک دیا۔ ارے اس نے مدینہ کو چھوڑا، چلتے مکہ کو چھوڑا، چلتے چلتے مدینہ میں گیا۔ اب جب مدینہ میں داخل ہوتا ہے آمنہ کا لال جلوہ فرما ہے، ایک طرف ابو بکر ہے، ایک طرف عمر ہے، کہیں عثمان جناب والا اس حسن کی خیرات لیتے ہیں، کہیں مولا علی خیرات مصطفیٰ لیتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں جب عبداللہ سامنے ہوا میرے نبی نے اٹھ کر سینے لگا کے اپنے حسن کی خیرات بھی عطا کی، اپنی رحمت کی خیرات بھی عطا کی۔ اس عبداللہ نے میرے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، نبی کی غلامی کو جب اپنا لیا اس کے بعد وہ مدینہ میں مصطفیٰ کے حسن کی خیرات لیتا ہے، اس نے مصطفیٰ کی خیرات لیتا جا رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میرے نبی جب تبوک کے میدان میں جانے لگے، تبوک کے میدان میں جانے لگے، اس نے عرض کیا آقا کریم دعا فرمائے اللہ مجھے تبوک میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں عبداللہ تجھے تبوک میں موت نہیں آئے گی، بلکہ تو تبوک سے واپس مدینہ میں پلٹے گا، تجھے بخار میں موت آئے گی۔ ارے وہ عبداللہ تبوک سے واپس مدینہ پلٹے، بخار ہوا، جب اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو میرے نبی کے صحابہ میں، ان صحابہ جنہیں یار غار کہا جاتا ہے، جسے مراد رسول کہا جاتا ہے، انہوں نے قبر کو تیار کیا۔ جب قبر تیار ہو گئی، ارے اللہ کی قسم کرم مدینے والے کا دیکھیے میرے آقا اس کی قبر میں خود اپنے قدموں سے نیچے اتر کر اپنے قدموں کی خیرات اس قبر کو بھی عطا کرتے ہیں۔ اور جناب عبداللہ بن عباس پر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، میرے نبی نے اپنے لبوں کو کھولا، اپنی نگاہوں کو میرے نبی نے اٹھا کے التجا کی، مولا یہ عبداللہ وہ ہے جو تیرے لیے تیرے رسول کے لیے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آیا۔ یا رب العالمین اس نے مال کو بھی نہیں دیکھا، اس نے اپنے جسم کے لباس کو بھی نہیں دیکھا۔ یا رب العالمین اس عبداللہ سے میں راضی ہوں، میری التجا ہے میرے مولا اس عبداللہ کے ساتھ تو بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ پر میں بخل نہیں کر رہا، آپ سبحان اللہ پر کیوں بخل نہیں بولو؟ آج دن کون سا ہے؟ میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں تو عشق رسول کی بات اور عشق کی خیرات، اپنا دامن پیرے بہو کی طرف پھیلا کے عشق کی خیرات مانگ رہا ہوں۔ تو میرا تو ایمان ہے، میرا وجدان کہتا ہے باہو کے ٹکڑوں کی خیرات مل رہی ہے، ٹکڑوں کی خیرات مل رہی ہے۔ تو اس عبداللہ کے لیے جب دعا کی نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں مچل کے رہ گیا، میں یہ فخر کے ساتھ فرماتے ہیں، میں کہنے لگا کہ اگر یہ دعا آج مجھے ملتی نا تو میری بگڑی بن جاتی، مجھے ملتی میری بگڑی بن جاتی۔